السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. ٹھیک. اچھا ناظرین, پروگرام میں آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے ایسے میں اپنی تیاری بھی شروع کر دی ہے, ٹی او آرز بھی تیار کرنے شروع کر دیے ہیں, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے ساتھ یہ مذاکرات کس حد تک آگے بڑھتے ہیں, کیا مثبت نتائج جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ملتے ہیں. اس پر ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہم بات کریں گے آئی سی سی نے پاک بھارت فیوژن فارمولے کا اعلان کر دیا. اس حوالے سے شیڈیول بھی جو ہے وہ جلد اس کا اعلان کر دیا جائے گا. پی سی بی نے اپنے موقف کی تائید کی, اور ایسے میں اب یہ فیوژن فارمولا جو ہے اس کے تحت چیمپئنز ٹرافی کھیلی جائے گی. اس پر بھی بخاری صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے, اور پروگرام میں ساتھ بات کریں گے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں معاونت کے الزام میں امریکہ نے 4 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی ہے. یہ پابندی کس زمرے میں لگائی ہے امریکہ نے, اس پر ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ میں جو مذاکرات کافی دیر میں بات بھی کر رہے تھے, کافی پروگرامز بھی اس پہ کر لیے ہیں, اب ایسے لگ رہا ہے کہ مذاکرات آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو, پاکستان تحریک انصاف بھی تھوڑا سا وہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور اپنی کوششیں مزید انہوں نے تیز کرنے کی تیاری کر لی ہے, اور کیا لگتا ہے اسپیکر آفس سے رابطہ بھی کیا گیا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ میں مذاکرات آپ کو لگتا ہے کہ کسی نتیجے پر پہنچتے نظر آ رہے ہیں؟ مجھے نا آپ کے سوالوں کے اندر جو جذباتی کیفیت آپ کی ہے اس وقت, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اچھی بات ہے, یہ ہو رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے کہ بالآخر 2 متحارب فریق جو ہیں پاکستان کے, وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ رہے ہیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ تعلق ہوگا نیتوں کا, کہ نیت کیا ہے. اچھا, آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں مذاکرات؟ پی ٹی آئی کی نیت کیا ہے یا دونوں کی, حکومت کی, کسی ایک کی نہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سوال جو آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا ہے, اس کا جواب میں پہلے دے دیتا ہوں آپ کو, کہ یہ مذاکرات کرنا کسی کے باپ پر کوئی احسان نہیں کر رہے, وہ نہ حکومت نہ پی ٹی آئی. دونوں کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے مذاکرات, میں وہی بتانے لگا ہوں کہ اگر ہم نے مذاکرات نہ کیے, اگر ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ کے کسی نتیجے پر نہ پہنچے, تو پھر میرے عزیز ہم وطنوں کو روکنا جو ہے نا میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں ہے. یہ ان کا خیال ہے, یہ ڈر ہے جو انہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ لے کے آیا ہے. دونوں طرف ہے, ان کو کسی ایک کو نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اگر ماضی کے تجربات کی روشنی میں پرکھیں اس صورتحال کو, تو ہمیں اس کا جواب بالکل مل جاتا ہے کہ جب سیاستدانوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں, جب سیاستدان ایک دوسرے کی دشمنی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں, تو پھر میرے عزیز ہم وطنوں جو ہے وہ ہو جاتا ہے. چاہے وہ ایوب خان کا ماشاء اللہ تھا, چاہے وہ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تھا, چاہے وہ جنرل مشرف کا ماشاء اللہ تھا. یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے, اور بہت بدقسمتی سے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ جب ایسی صورتحال آتی ہے کہ سیاستدان ناکام ہو جائیں, تو پھر یہ قوم بھی تالیاں بجا کے آنے والے ملٹری ڈکٹیٹر کا استقبال کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, کریکٹ. لہٰذا اگر اس بات کو ہم بنیاد بنا لیں, تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بالآخر جو چوروں ڈاکوؤں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, جو کہتے تھے ان سے بات کرنے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں, وہ مذاکرات کی ٹیبل پر کیسے آ گئے ہیں. تو پھر وہ میں نے آپ کو جو وضاحت دی ہے پہلے, اس میں اس کا جواب ڈھونڈا جا سکتا ہے. یہی حال حکومت کا بھی ہے. دیکھیے, حکومت کا بس ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کسی منظرنامے یا کسی صورتحال کی یعنی گھمبیریت کے تحت نہیں کر رہے, بلکہ وہ جب سے حکومت میں آئے ہیں, جب سے پی ڈی ایم بنی تھی, جب سے پی ڈی ایم کی حکومت نے ووٹ آف کانفیڈنس جو نہیں لے سکی تھی پی ٹی آئی, اس کے بعد حکومت بنائی تھی, تب سے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 100% سچے دل سے کر رہے ہوں گے, لیکن ان کے تمام بڑے لیڈرز جو ہیں, چاہے وہ زرداری صاحب ہیں, چاہے بلاول بھٹو ہیں, چاہے شہباز شریف ہیں, چاہے نواز شریف ہیں, چاہے مریم نواز ہے, چاہے رانا ثناء اللہ ہے, نیم دیم, دے آل ہیو بین سیئنگ کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور اس نتیجے پر کسی پر پہنچتے ہیں. ٹھیک. تو پی ٹی آئی فار اے لانگ ٹائم, آئی ووڈ سے مور دین 5 years واز ان اے ڈینائل موڈ. ٹھیک ہے جی. اچھا بخاری صاحب, اب اگر مذاکرات ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے پی ٹی آئی کی اور گورنمنٹ کی, کیا اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی اور سیاسی مقدمات کو ختم کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی, تو کیا ان چیزوں پر بھی بات ہوگی, اور گورنمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سافٹ کارنر پی ٹی آئی کے لیے رکھتی ہے یا آگے جا کے کوئی دے گی؟ بنیادی طور پر ایک بات آپ طے کر لیں, یہ ایک طویل عرصے تک مطالبہ رہا کہ جی ہمارے یہ مطالبے مانیں پھر ہم آپ سے بات کریں گے. نہیں کی حکومت نے بات. جب بات کرنے آپ بیٹھتے ہیں تو ہر ایک چیز پر بات ہو جاتی ہے, لیکن پری کنڈیشن کوئی نہیں ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ دونوں طرفین سے کسی قسم کی کوئی یعنی ایڈوانس شرط نہیں لگائے گی, پیشگی کوئی شرط نہیں ہے.
اور ایسے ہی مذاکرات ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ شرطیں لگاتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. تو ایک تو یہ توقع کرنی چاہیے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں، کیونکہ اس کا پاکستان کا انٹرسٹ ہے، اس میں قوم کا انٹرسٹ ہے اس میں. اتنا بیڈ بلڈ جو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اتنا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے کہ اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو جتنی جلدی ہو جائے اس سیاسی صورتحال کو ایک ایسے دھارے میں لانا ہے جہاں قوم و ملک کا نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ٹی او آرز، ابھی اس کے ٹی او آرز طے ہونا باقی ہیں، لیکن پہلا جو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی جس مشکل کا شکار تھی وہ یہ تھی کہ اس کا آغاز کیسے کریں اور کس کے ذریعے کریں. ہاں وہ میرے خیال سے ایاز صادق صاحب نے ان کا مسئلہ حل کر دیا. کل انہوں نے کہا کہ میں، میرا گھر، میرا دفتر، ہم سب حاضر ہیں مذاکرات کو اکوموڈیٹ کرنے کے. اس کا مطلب ایاز صادق صاحب گارنٹی لے رہے ہیں پی ٹی آئی کے بانی کی بھی اور گورنمنٹ کی بھی، گارنٹر کے طور پہ. دیکھیں حکومت کے تو گارنٹر وہ ہیں کیونکہ ان کی پارٹی کی حکومت ہے. اب انہیں کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ ملا ہوگا کہ وہ اب پی ٹی آئی کے بانی کے بھی گارنٹر بننے کے لیے اگر آمادہ ہوں. اس کا اظہار انہوں نے اتنے لفظوں میں تو نہیں کیا ہے، لیکن جب وہ اتنا بڑا مذاکراتی ٹیبل اپنے آنکھوں کے نیچے سجائیں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں گارنٹیز تو ضرور ہوں گی. لیکن ابھی بھی اس میں کافی اڑپس ہے. وہ اڑپس پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ رکاوٹیں جو ہیں وہ کیا ہیں. ایک تو سول نافرمانی کی تحریک. جی میرے حساب سے اگر میں دیکھوں تو وہ کال ایک طرح سے واپس لے لی گئی ہے، کیونکہ جب آپ اس کو ملتوی کر دیتے ہیں تو وہ واپس ہے. ورنہ تو 14 تاریخ طے ہو گئی تھی نا کہ 14 تاریخ کو سول نافرمانی کی جو تحریک ہے وہ شروع ہوگی اور ہم اوورسیز پاکستانیز کو کہیں گے کہ ریمیٹنسز بھیجنا چھوڑ دیں. ڈیٹ دی ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی نے. تو اگر وہ اس سے واپس گئے ہیں اور اب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو میری 2 ایڈوائسز ہیں. ایڈوائسز کیا میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں مختلف قسم کے، بڑے چھوٹے، نام میں اس وقت نہیں لینا چاہتا، انہیں چاہیے کہ اپنی زبانوں پر کنٹرول ضرور کریں، اس کو سبوٹیج نہ کریں اپنی گفتگو سے. میں آپ کو 2-3-4 حوالے اگر آپ کہیں تو سول نافرمانی کی آپ بات کر رہے تھے. سول نافرمانی کی تحریک جو ابھی مؤخر کر دی گئی ہے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی کے مشورے پہ ایسا کیا ہے، ابھی مؤخر کی ہے کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے اتوار تک کچھ نئی نتیجہ نکلتا تو شاید وہ آگے. دیکھیے جب آپ اس کو مؤخر کر دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے اختر مینگل صاحب اور محمود اچکزئی صاحب سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، یہ مشاورت انہیں پہلے بھی حاصل تھی. اگر آپ کو یاد ہو جب انہوں نے حکومت بنائی تھی تو تب بھی یہ دونوں پارٹیاں ان کے ساتھ تھی، اتحادی تھیں. پھر حکومت سے نکلنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اکیلے نہیں جایا جا سکتا تو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ان کو، پھر ان کو مینڈیٹ دیا کہ آپ مذاکرات کریں. اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ بائی دا ٹائم دے ڈیسائیڈڈ کہ اب ہم پی ایم ایل این سے اور نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے بات کریں گے تو ان کا وہ مینڈیٹ واپس لے لیا گیا تھا. یہ سارا کچھ جو ہے ان دونوں کے بھی سامنے ہے کہ کیا ہوا تھا. اینی ہاؤ اچھا اگر انہیں مشاورت حاصل ہے، انہوں نے ان کو مذاکرات کا مشورہ دیا ہے وچ از ویری گڈ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اومن ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت جو ہے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کے لیے تیار ہو جائیں. جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا آپ سے وہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کو اب اپنی چونچیں سنبھالنی ہوں گی، چاہے ان کا تعلق نون لیگ سے ہے، حکومت سے ہے، یا ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. مثال کے طور پر جو لوز ٹاکرز میں سمجھتا ہوں ہیں پی ایم ایل این میں خواجہ آصف صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، مطلب بولنے لگتے ہیں تو پھر سوچتے نہیں ہیں. یہی حال ادھر بھی ہے. ادھر بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کو اپنی زبانوں پر، اپنے تھاٹس پر کنٹرول نہیں ہے. میں آپ کو ہلکی ہلکی مثالیں سنا دیتا ہوں، گمبھیر مثالیں جان کے نہیں سنا رہا. ایک تو یہ کہ شبلی فراز صاحب فرما رہے ہیں کہ جب ہم مذاکرات کے لیے ہم بھیک نہیں مانگیں گے. بھائی کس نے کہا ہے آپ سے کہ آپ بھیک مانگو؟ عمر ایوب صاحب بھی یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے ہیں، ہم کسی کے پاس نہیں جائیں گے. بالکل شبلی فراز، عمر ایوب صاحب. اسی طرح سے وہ بیسٹر سیف صاحب ہیں، ان کو پھر ایک نئی درفنتنی سوجی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حکومت سے نہ کریں مذاکرات، آپ اپوزیشن سے کریں. بھائی اپوزیشن کی 2 پارٹیاں ہیں وہ تو آلریڈی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، تو ان سے کیا مذاکرات کرنے. ان کا خیال یہ ہے کہ جب آپ ان کو ساتھ ملا لیں گے تو حکومت آپ کے پاؤں پڑ جائے گی آگے کہ آ جائیں جناب ہم سے بات کر لیں. یہ نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا. میرے خیال سے مذاکرات کے لیے کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے، جو کہ اچھی باتیں نہیں ہیں. نیت صاف ہونی چاہیے کہ اگر آپ اس نیت سے بیٹھ رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے کہ ہم نے مسائل کا حل ڈھونڈ کے نکلنا ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں. لیکن اگر اس طرح کی درفنتنیاں
مختلف ذریعوں سے دونوں طرفین سے چھوڑی جاتی رہیں گی تو بدمزگی ہوگی. بخاری صاحب ایک طرف پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کی بات کر رہی ہے, آپ اپنے رابطے تیز کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر اسد کیسر صاحب, اور دوسری طرف سینیٹر شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں مذاکرات کی طرف جائیں یا ہم پہل نہیں کریں گے. تو یہ تمام تر چیزیں لگ رہا ہے کہ مذاکرات والا معاملہ مزید خراب کر سکتے ہیں. ایبسولوٹلی یو آر رائٹ. جو انانیت ہے نا, جو پہلے لوگوں کا خیال یہ تھا, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت ایگوئسٹک ہے اور وہ تو نہیں ہٹیں گے اپنے جگہ سے, انہوں نے گنجائش پیدا کی ہے. لہٰذا ڈاؤن دا لائن لوگوں کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, نہ ادھر سے نہ ادھر سے. لیکن ایک اور بات جو آج کل چل رہی ہے جس کی باز گشت ہم سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی بیک چینل جو ویسے تو ٹرم تو ہے بیک چینل ڈپلومیسی, لیکن یہ بیک چینل جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یس یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب ٹینشنز بڑھتی ہیں. تو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں, چاہے وہ حکومت کے لوگ ہوں, چاہے وہ اپوزیشن کے لوگ ہوں, مختلف ذریعوں سے مختلف حوالوں سے ملا جاتا ہے, راستے تلاش کیے جاتے ہیں. وہ پروسیس میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی جاری ہے اور ہونا چاہیے. ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مثبت نتائج بھی ملنے والے ہیں. میں عرض کروں یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے شاید کہ الٹیمیٹلی دو متحارب پارٹیاں بیٹھ کے بات چیت کرنے پر آمادہ ہے. تو اس کو میرے خیال سے اس پازیٹیو لائٹ میں ضرور دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر گزرے دن کے ساتھ ہم عجیب و غریب قسم کی اس صورتحال کا سامنا ہمیں ہوتا ہے. کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پارٹی میں پھر سے آنا چاہ رہا ہے, وہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ان کو شامل فارملی نہیں کیا ہے, لیکن وہ ایسے بولتے ہیں جیسے بانی کے بعد بس وہی امپورٹنٹ آدمی ہیں. ابھی کل ہی دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہ میں نے تو بانی کو یہ مشورہ دیا آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, آپ یہ کریں. یہ تو خان صاحب اپنی نہیں سنتے ہیں تو کسی کی کیا سنیں گے, یہ تو میں گارنٹی سے کہنے کے لیے تیار ہوں. لیکن بہرحال اپنا قد بڑھانے کے لیے بانی کا نام لے کے آپ بیانات دینا چاہتے ہیں دیتے رہے. اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی سے پھر رخصت بھی کیے جا رہے ہیں. ابھی تازہ مثال جو ہے وہ سلمان احمد کی ہے. سلمان احمد آپ کو پتا ہے انر سرکل کا بندہ تھا, میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا. انر سرکل جب آپ کہتے ہیں تو بہت ہی انٹیمیٹ قسم کی ریلیشن شپ ہوتی ہے. اقتدار میں آنے سے پہلے جو لوگ بہت قریب تھے اس میں آپ کو پتا ہے حمزہ عباسی تھے, اس میں سلمان احمد صاحب تھے, لیکن وہ کچھ ایسی بیان بازی کر رہے تھے نا, خبروں میں بھی آ رہے تھے, کچھ ایسی چیزیں کر رہے تھے اس کا مطلب یہی ہے جو کہ اپنی جماعت کے حق میں نہیں تھی بہتر. جب تک آپ خوشامد کرتے رہیں یا صرف وہ کہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں تب تک ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی ذرا سی کوئی بات تھوڑی سی ہٹ کے کہہ دے تو وہ آپ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہماری جماعت میں بڑی جمہوریت ہے جی, مانی ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں جی, تو وہ اتنا بڑا ہارش ایکشن جو ہے, یا تو اس میں پھر اس سے کچھ زیادہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن جتنا ہارش لیا گیا ہے. اور پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ آئندہ بھی آپ پی ٹی آئی کا نام استعمال نہیں کر سکتے جی. یہ باقی بھی چھوڑ کے گئے تھے نا, کسی کو نہیں کہا انہوں نے. تو ایسا کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے. اینی وے یہ میں نے ایسے ہی پاسنگ وے میں اس کا تذکرہ جو ہے میں نے کر دیا ہے. اچھا بخاری صاحب, آج بانی پی ٹی آئی سے ڈالا جیل میں ملاقات کا دن تھا اور ہم نے دیکھا کہ مذاکراتی ٹیم میں عمر ایوب, حامد خان صاحب وہاں پر نہیں پہنچے, جبکہ مذاکراتی ممبر جو تھے کمیٹی کے ان کو بلایا گیا تھا. صرف علی امین گنڈاپور اور سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں پر پہنچے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے. تو یہ ایبسنس اتنا کروشل ٹائم ہے جہاں مذاکرات شروع کرنے جا رہی ہے مذاکراتی کمیٹی, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ایک بیریئر یا فلا پی ٹی آئی کے لیے ہو سکتا ہے کہ آج میٹنگ کرتے اور اپنے ٹی او آرز پہ بھی بات کر سکتے تھے بانی پی ٹی آئی سے؟ دیکھیے جو بات چلی تھی نا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ سنجانی بیٹھ جائیں, ایک خاتون عرف خاتون خانہ, ان کا نہیں میں تو ڈی چوک جاؤں گی. جو وکلاء کا گروپ ہے ایک وہ کچھ کہہ رہا ہے, جو سیاسی گروپ ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے, چیئرمین پارٹی کا جو ہے بیرسٹر گوہر وہ کچھ کہہ رہا ہے, عمر ایوب صاحب جو سیکرٹری جنرل ہے یا جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں اسمبلی وہ کچھ کہہ رہے ہیں. یہ جو متصادم بیانات آتے ہیں نا ایک ہی پارٹی کے اندر سے امپورٹنٹ لوگوں کی زبان سے, وہ پھر اس قسم کا ابہام پیدا کرتے ہیں جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں. بالکل, آپ باتیں کر رہے ہیں, خبروں میں آپ آ رہے ہیں, لیکن جو جہاں پہ کام کرنا چاہیے جو ضروری ہے اس پہ آپ کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مذاکرات بھی ایک لمبے عرصے تک اس طرح سے آگے نہیں بڑھے جس طرح سے بڑھنے چاہیے تھے, اور جلدی ہو سکتے تھے اگر پی ٹی آئی ایفرٹ کرتی ہے, سنجیدگی کا اظہار کرتی ہے. ہاں میرے خیال سے جو آپ نے پہلی بات کی ہے کہ اگر سنجیدہ ہوتے وہ تو یہ مذاکرات بہت پہلے حل ہو جانے چاہیے تھے. جیسا میں نے کہا کہ پلوں کے نیچے سے بہت پانی گزر گیا. نفرت جو ہے وہ پروان چڑھی ہے انفارچونیٹلی. قصور چاہے حکومت کا ہو چاہے پی ٹی آئی کا ہو,
لیکن معاشرے میں, ہمارے میں, کسی بھی معاشرے میں نفرت اگر پروان چڑھے گی اس رفتار سے تو دشمنیاں جو ہیں پھر وہ اس کے نتیجے بہت غلط نکلتے ہیں. یہ ہم پہلے ایکسپیرینس کر چکے ہیں, ابھی بھی ایکسپیرینس کر رہے ہیں. خواہش یہ ہوگی ایز اے پاکستانی کہ دونوں بڑی پارٹیاں, بلکہ جو حکومتی اتحاد ہے اور پی ٹی آئی ہے, یہ بیٹھ کے آپس میں ان مسائل کا حل تیار کر لیں. اب آپ یہ پوچھ سکتی ہیں کہ جی کیا بنیادی آبجیکٹو ہونا چاہیے ان کا؟ جی تو جو سین ایلیمنٹ ہیں پاکستان میں, چاہے ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے, چاہے وہ ان پارٹیوں میں سے لوگ ہیں نا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو پاکستان کا مفاد دیکھتے ہیں, جی ذاتی, جس کہتے ہیں نا رائز ابو دا پرسنل انٹرسٹ یا پارٹی انٹرسٹ. وہ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 5 سال سے پہلے الیکشن کروا دیں. اچھا, اس میں مطالبات کا جواب بھی موجود ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی یہ مینڈیٹ ان کے پاس جینوئن نہیں ہے, اس کا بھی اس میں علاج ہے. اگر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی آپ اتنے پاپولر نہیں رہے جتنے آپ تھے, الیکشن میں آپ کو دیکھ لیں گے, اس کا بھی جواب موجود ہے. تو راستہ کوئی بھی نکلے, لیکن ایسا نکلنا چاہیے جو پرامن سیاسی پروسیس جس کو ہم کہہ سکیں. نکل پائے گا یا نہیں, ہمارے سیاستدانوں میں اتنی سخت ہے یا نہیں, یا انہوں نے کروا کے چھوڑنا ہے میرے عزیز ہم وطنوں. اس سب کچھ کا دار و مدار پاکستان کی 2 بڑی سٹیک ہولڈر پارٹیز جو اس وقت حکومت میں ہیں ان پہ ہے, اور پی ٹی آئی پہ ہے جو سیکنڈ موسٹ پاورفل پولیٹیکل قوت ہے. ٹھیک. بخاری صاحب, اب یہ تو سارے آپ نے محرکات بتا دیے نا کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے, یا ان محرکات کی وجہ سے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ مذاکرات کرے گی. اب آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو مذاکرات, آگے آپ نے ذرائع کی بھی بات کی کہ بیک چینل کچھ بات چل رہی ہے کہ کوئی مثبت نتائج آنے والے ہیں. اتوار کا روز جو رکھا گیا کہ کمیٹی بنائی جائے گی اور مذاکرات کیے جائیں گے گورنمنٹ کی بھی جانب سے, کیا لگتا ہے مثبت مذاکرات ہو سکتے ہیں, پی ٹی آئی کے فیور میں بھی جائیں, جو گورنمنٹ کے فیور میں بھی جائیں؟ کچھ پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں, مجھے بہت پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک کریڈٹ ہمیں دینا پڑے گا. میرے خیال سے وہ ہم نہیں چھین سکتے ان سے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس پورے عرصے میں براہ راست مداخلت کے جو پہلے ہمارے پاس شواہد اور گواہیاں اور تاریخ موجود ہے, اس کا ثبوت نہیں دیا. انہوں نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی. اپنے آپ کو اگر انہوں نے نیوٹرل کہا تو وہ ایک طرف رہے. وہ ایک طرف رہے کیسے, میں کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کی یہ ضد تھی کہ ہم مذاکرات کریں گے تو صرف ان سے جو پاورفل طبقے ہیں, پھر انہوں نے اسپیسیفائی کیا اس کو کہ ہم مذاکرات کریں گے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. وہ وہاں سے واپس ہوئے ہیں تبھی تو بیٹھے ہیں نا ٹیبل پر. اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات میں جان ہے, اس میں کوئی نہ کوئی فیصلہ. بالکل, اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کس حد تک آگے بڑھتے ہیں اور مذاکرات میں واقعی کوئی جان پڑتی ہے یا نہیں. چیمپئنز ٹرافی سمیت 2027 تک پاک بھارت میچز نیوٹرل وینیو پر ہوں گے, آئی سی سی نے یہ کہا ہے. بخاری صاحب, اب جس طرح سے میرا خیال ہے سب سے زیادہ کریڈٹ اس کا جاتا ہے چیئرمین پی سی بی کو. انہوں نے جس طرح اپنے موقف کی تائید کی کہ اگر بھارت پاکستان آ کر میچز نہیں کھیلے گا تو ہم بھی بھارت نہیں جائیں گے, اور فیوژن فارمولا بھی دیا. تو اب ان کو تو کریڈٹ جانا بنتا ہے اس چیز کا. میرے خیال سے ہمیں یہاں اپنے فورم سے پی سی بی کو, پی سی بی کے چیئرمین کو, اور پاکستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کو ایز اے قوم مبارکباد دینی چاہیے کہ جب آپ کا ہوم ورک ٹھیک ہو, آپ کی کمٹمنٹ پوری ہو, آپ کا ویژن صحیح ہو, آپ ڈپلومیسی میں ماہر ہوں, تو آپ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت آئی سی سی کے اوپر بھارت قابض ہے. جی, پہلے ان کے ابا حضور تھے, اب ان کے بیٹا حضور آ گئے ہیں. تو چیئرمین آئی سی سی کے وہ یعنی بھارتی صاحب ہیں, اجے شاہ, اف آئی ایم رائٹ. جی, اس کے باوجود وہاں سے اس طرح کا فیصلہ کروا لینا جو ہے یقینی طور پہ ایک بہت بڑا مشکل نظر آ رہا تھا شروعات میں. انڈیا جو ہے وہ ہمیں بعض اوقات ڈپلومیسی میں کہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے, لیکن کھیل کے میدان میں محسن نقوی نے ثابت کر دیا کہ ہم آپ سے آگے ہیں. آپ کے تمام تر پریشر, تمام تر ٹیکٹسز استعمال کرنے کے باوجود ہم نے اپنا فیوژن فارمولا جو ہے وہ ہائیبرڈ کی بجائے ہم نے فیوژن فارمولا جو ہے وہ آپ سے تسلیم کروا لیا ہے. ناٹ اونلی دیٹ, چیمپئنز ٹرافی تو اس حساب سے بچی گئی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ویمن ورلڈ کپ جو ہے 2028 کا, اس کی میزبانی بھی پاکستان کو مل گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے ون ون سچویشن فار پاکستان بائی اینی اسٹینڈرڈ. آپ اس کو جس طرح سے مرضی دیکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آئی سی سی ہے اس کو بھی اب چاہیے, اس کی ذمہ داری ہے یہ کہ اب اس چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد میں اور اس کی جو یعنی جو آئٹمز ہیں اس پورے پیکج کی, اس کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہونا چاہیے. جی بالکل, مزید کسی قسم کی کوئی تلخی, کسی قسم کے کوئی ڈفرینسز جو ہیں وہ نہیں آنے چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ
کہ ہمارے ہاں چیمپئنز ٹرافی کو لے کے کافی جذباتی صورتحال ہے. عوام کا تو خیر ظاہر ہے کرکٹ از اے پیشن فار دا پیپل آف پاکستان, لیکن اس وقت آپ دیکھیں پی سی بی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, اسٹیڈیمز کو رینوویٹ کرنا, مطلب آلموسٹ رینوویٹ تو خیر بڑا ماڈسٹ ورڈ ہے, میرے خیال سے آلموسٹ ریکنسٹرکشنز ہے. قذافی اسٹیڈیم کو لے کے دیکھیے جس طریقے سے محسن نقوی وہاں مانیٹر کر رہے ہیں کلوزلی, آلموسٹ ڈے ٹو ڈے کہ وہاں کیسا کام ہو رہا ہے, اور یہ اسٹیڈیم انشاءاللہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو میچ کرنے جا رہا ہے. کیپیسٹی کے اعتبار سے شاید کوئی اونچ نیچ ہو جائے, لیکن انوائرنمنٹ کے اعتبار سے اور جو اندر کا ماحول اور جو اندر کا سب کچھ ہے اس کے اعتبار سے میرے خیال سے we will be very close to the world renowned cricket stadium called Lords. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے انڈیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو بھارت آ کے میچ کھیلنا پڑے گا, اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں, سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ دیکھیے اس کو نا اس ٹرمز میں لیے بغیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نہیں جیتا ہے, کرکٹ جیت گئی ہے. جی دیکھیے یہ جس قسم کا پھڈا ڈالا تھا ہندوستان نے, خاص طور سے اس کے بورڈ نے, ہندوستان کی حکومت نے تو کہہ دیا تھا کہ جی یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے کہ نہیں جانا وہاں, یہ بورڈ کا فیصلہ ہے. تو بورڈ نے جس طریقے سے ڈرٹی گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے, وہ اب بیٹھ کے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے نا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. اینی وے, اب دوسرا یہ کہ وہ جو نیوٹرل وینیو ہوگا وہ بھی ہم نے طے کرنا ہے. اچھا بخاری صاحب, بورڈ کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ انڈین میڈیا, انڈین سوشل میڈیا, اس نے بھی بڑا رول پلے کیا ان تمام تر چیزوں میں, کہ جو وائلیشن کی, جو نیگیٹیوٹی انہوں نے پھیلائی. دیکھیے انڈین میڈیا جو ہے وہ پہلی دفعہ سے اینٹی پاکستان نہیں ہے, وہ تو ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں نا, کوئی معاملہ ملنا چاہیے ان کو, پھر اس کے بعد وہ جس طرح چڑھاتے ہیں اس کو. خان صاحب کوئی ایک ایسا بیان دے دیں, میں حوالہ نہیں دینا چاہتا کس بیان کا, تو وہ سارا دن اس کے اوپر بیٹھ کے ٹاک شوز ہوتے ہیں, اس کے اوپر بیٹھ کے تبصرے ہوتے ہیں, اس کو لے کے گاتے ہیں وہ. تو انڈین میڈیا کو بھی بہت منہ کی کھانی پڑی ہے. بالکل, میں آپ کو ایمانداری سے کہوں کہ اس وقت انڈیا میں لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو ایک شخص جس کا نام محسن نقوی ہے کیا تماشا کر گیا ان کے ساتھ. تو جیسا میں نے کہا کہ وہ بجا طور پہ مبارکباد کے مستحق ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کرکٹ کو اس سیاست سے پاک رکھنا چاہیے. پہلے بھی بہت گند ڈالا ہے اپنے انڈیا نے. دیکھیے نا, انڈیا کے کرکٹ کے حوالے سے بھی نہ تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ ٹھیک ہیں, نہ سری لنکا کے ساتھ ٹھیک ہیں, تو پھر کس کے ساتھ ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گیم آف کرکٹ میں پالیٹکس نہیں آنی چاہیے, بالکل نہیں آنی چاہیے, اس کو پالیٹکس سے پاک رکھنا چاہیے. اچھا بخاری صاحب, جس طرح سے شروع میں یہ بھی خبریں مل رہی تھیں کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ انڈین ٹیم نہیں جائے گی پاکستان, اور پھر بورڈ نے کہا کہ نہیں, گورنمنٹ نے کہا نہیں, بورڈ کا فیصلہ ہے, تو اس میں بھی بڑا تذبذب اور کنفیوژن رہی شروع میں. تو گورنمنٹ کا تو رول اس میں ہوگا اگر انڈین ٹیم نے جو یہ اپنا بیان دیا تھا. گورنمنٹ نے تو اپنی جان چھڑائی نا یہ کہہ کے کہ بھئی یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے, یہ بورڈ کا فیصلہ ہے. لیکن who doesn't know, کس کو نہیں پتا کہ یہ فیصلے کہاں ہوتے ہیں. جی آپ دیکھیں نا, جب پاکستان کی ٹیم بھارت جاتی تھی, وہاں کی جو آر ایس ایس کے لوگ تھے, جو بی جے پی تھی, وہ کس قسم کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ جنریٹ کرتے تھے. کہیں کہتے تھے اسٹیڈیم کی پچیں اکھاڑ دیں گے, کہیں کریکر چلاتے تھے میچ ہونے کے دوران. لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم نے کبھی نہیں کہا پہلے کہ ہم نہیں جائیں گے. لیکن اب چونکہ یہ ایونٹ پاکستان میں ہو رہا تھا, اس لیے یہ پریسٹیج کا ایشو بھی تھا اور اصولوں کی جنگ بھی تھی. یہ جو ہمارا موقف تھا آئی سی سی میں, یہ اصولوں کی بنیاد پر تھا اور فار دا سیک آف دا گیم آف کرکٹ. اچھا بخاری صاحب, ہم نے 2014 میں دیکھا کہ نجم سیٹھی صاحب نے ایم او یو بھی سائن کیے 6 سیریز کو لے کر, لیکن الٹا پھر پاکستان کو جرمانہ پڑ گیا. تو اب ایسا تو نہیں ہونے جا رہا پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے اب یہ فیصلہ چونکہ بورڈ نے ووٹنگ کے ذریعے کیا ہے, ہاں جی, یہ کسی کی ومز پر نہیں ہوا ہے, یہ زبانی وعدوں پر نہیں ہے. اس سے پھرنا اب ممکن ہی نہیں ہے. صرف جرمانہ نہیں, اس کے اوپر اور بھی مطلب سینکشنز جو ہیں وہ لگ سکتی ہیں. تو جس بھی اعتبار سے آپ اس کو دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پر اتفاق کرنا چاہیے کہ the game of cricket has won. اور پاکستان میں obviously یہ جب چیمپئنز ٹرافی ہوگی, آپ ذرا سوچئے شہروں میں کیا رونق ہوگی جہاں یہ میچز ہو رہے ہوں گے, وہاں کیا وہ جو کہتے ہیں کہ کس قسم کے ہیسلز ہوں گے. یہ ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے جو ہے صرف ٹیموں نے نہیں آنا, ان ٹیموں کے سپورٹرز آئیں گے, ان ٹیموں کے جو ظاہر ہے ٹورسٹ آئیں گے پوری دنیا سے, ریونیو اکٹھا ہوگا, تو پاکستان کی بگ اکنامک ایونٹ ایز ویل. یہ صرف کرکٹ نہیں ہے, اس کے اندر اس کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہے. پھر ہمیں obviously اس کے جو براڈ کاسٹنگ رائٹس ہیں
اس میں سے حصہ ملے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ینگ پلیئرز ہیں ان کو انٹرنیشنل پلیئرز کو ایک جگہ پر بیٹھ کے کھیلتے ہوئے دیکھنے کو ملے گا. اچھا بخاری صاحب، پاکستان کے پاس ایک سنہری موقع ہے اپنی ہاسپٹیلٹی دکھانے کا اور ہمیشہ ٹورزم ہم کو بھی کرتے پروموٹ ہیں، کر سکتا ہمیشہ ہے، ہم کرتے زبردست ہیں. موقع ہے. پاکستان کو ایسے میں کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟ میں عرض کروں آپ سے کہ پچھلی دفعہ جب یہ لوگ آئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر وہ انٹرویوز میں دکھاتے ہیں، چاہے وہ دھونی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان جاتے ہیں تو اس کی ہاسپٹیلٹی ہم بھلا ہی نہیں سکتے. بالکل. آپ سوچئے کہ وہ بازاروں میں چیزیں خریدنے جائیں تو لوگ ان سے پیسے نہ لیں. یہ ایسا میں نے نہیں کہا ہے، یہ انہوں نے خود کہا ہے. تو پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کے بارے میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دل بہت بڑے ہیں. یہ جو سکھ حضرات آتے ہیں یہاں پر پلگرمیج کے لیے، چاہے وہ پنجہ صاحب ہے یا ننکانہ صاحب ہے یا کرتارپورہ ہے، تو وہ جاتے ہوئے گیت گاتے ہیں پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کے. تو اس اعتبار سے تو میرا خیال ہے پاکستان از سیکنڈ ٹو نن. ہاسپٹیلٹی ہمارے یہاں بہت ہوگی اور سیکورٹی کے ایشوز جو ہیں وہ یقینی طور پہ ہم یقین دلا چکے ہیں ان کو. ان کے وفود دربار آ چکے ہیں، نہ صرف آئی سی سی کے بلکہ جو پلینگ کنٹریز ہیں ان کے وفود بھی آ چکے ہیں، اور یہ وہ قرار دے چکے ہیں کہ سیکورٹی کے اعتبار سے پاکستان از اے سیف گراؤنڈ، پاکستان از اے سیف کنٹری ٹو پلے کرکٹ. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب، اب نیوٹرل وینیو کون سا ہوگا جو کہ نیوٹرل وینیو کا انتخاب میزبان بورڈ کرے گا؟ دیکھیے، ایک تو دبئی، تو فرسٹ گراؤنڈ دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ از دبئی اور شارجہ. اچھا. لیکن اب جو تیسرا نام میں سن رہا ہوں وہ ہے سری لنکا. اچھا. دیٹ سری لنکا. دیکھیں نا، سری لنکا کے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، ہمارے ساتھ بھی تعلقات ہیں. سری لنکا کے اپنے سٹیکس ہیں. انڈیا تو چاہتا ہے کہ جب ان کا ٹورنامنٹ ہو تو تمام تر میچز ان کے سری لنکا میں ہو. دیکھیے وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر چونکہ کرکٹنگ کنٹری ہے، وہاں پر دیکھیے کہ فین فیئر کیا ہوگا جب دو بڑے جائنٹس جو ہیں وہ کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھیل رہے ہوں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی اور میچ نہ اتنا انتھوسیازم جنریٹ کرتا ہے، نہ اتنے ریونیوز جنریٹ کرتا ہے جتنے کہ پاکستان انڈیا کا میچ. چاہے انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، یا دنیا کے کسی بھی ارینا میں ہو. یہ یعنی یہ اٹ از کنسیڈرڈ ان آئی سی سی ایز اے میگا ایونٹ. تو میگا ایونٹ تو یہ ہے. پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک 4 کمپنیوں پر امریکی پابندی عائد کر دی گئی ہے. ان 4 پاکستانی اداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے. بخاری صاحب، اب ان پابندیوں کے بعد مختلف آراء سامنے آ رہی ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ یہ شاید سیاسی تناظر میں ہی پابندیاں لگائی گئی ہیں، لیکن اگر حقائق کو دیکھا جائے تو 2021 میں بھی ایسا لگ رہا تھا اور ایسی خبریں آ رہی تھی کہ پابندیاں لگانے والا امریکہ. اس کے بعد سپٹمبر میں بھی یہی کچھ سنائی دے رہا تھا. تو آخر اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ دیکھیں، امریکہ کی پابندیاں لگانے والا معاملہ جو ہے یہ ہمارے لیے بالکل نیا نہیں ہے. ہم نے 22 سال سے زیادہ لمبی جو ہے وہ سینکشن رجیم گزاری ہوئی ہے. لیکن اصل میں جو بات زیر غور آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو سوجی کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس کے ساتھ اس فیصلے کو لنک کیے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ کیا ہونے جا رہا ہے یا امریکہ کیا کرنا چاہتا ہے. اچھا. امریکہ نے ڈاکٹر قدیر کا نام استعمال کر کے، آپ کو یاد ہوگا الزام یہ تھا کہ ہم نے سینٹریفیوج پمپس جو ہیں وہ ایران کو سپلائی کی ہیں. ایک لمبی سینکشن رجیم ہم بھگت چکے ہیں پہلے ہی. پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ امریکہ سمیت کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا، نہ ہندوستان کو ہضم ہوتا ہے. اور اسرائیل نے تو ببانگ دول کہا ہوا ہے کہ نیوکلیر پاکستان از اسرائیلز اینیمی نمبر 1. ٹھیک ہے. تو اس ہمارے نیوکلیر پروگرام کو تباہ کرنے کی کون سی سازش نہیں ہوئی. ایک پرائم منسٹر پھانسی گھاٹ چڑھ گیا اسی پروگرام کا، چونکہ ان کو کہا تھا انہوں نے کہ آپ ابینڈن کر دیں، اس کو نہیں مانا گیا. پاکستان کو یہ تحفہ مل تو گیا ہے، اب اس کی حفاظت کرنا ظاہر ہے ہمارا کام ہے. ہم الاؤ نہیں کر سکتے اس کو کسی کو بھی سبوٹیج کرنے کی. ہمارا جو میزائل پروگرام ہے وہ اس وقت بھی دنیا بھر کے جو بہت ایڈوانسڈ میزائل سسٹمز ہیں ان میں ایک ہے. چاہے وہ غوری سیریز ہے، چاہے وہ حطف سیریز ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے. 3000 کلومیٹر تک مار کرنے والا میزائل تو ہم بنا چکے ہوئے ہیں نا، جس کی بہت تکلیف ہے ہندوستان کو بھی اور اسرائیل کو بھی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ حال ہی میں انہوں نے ایران کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. وہ جو 2015 میں معاہدہ ہوا تھا، جو 2025 میں ختم ہو رہا ہے، 10 مہینے رہ گئے ہیں اس کے حوالے سے جو یورپی یونین ہے اس نے دھمکی دی ہے ایران کو کہ اگر یہ معاہدے سے پہلے آپ لوگوں نے یعنی اپنے نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے IAEA کو مطمئن نہ کیا یا انٹرنیشنل جو پریشرز ہیں ان کو آپ نے ایکسیپٹ نہ کیا تو ہم پھر آپ کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے. تو پاکستان اور ایران کے حوالے سے ایک سی اپروچ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ یورپ ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ اسرائیل ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں
ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ جو چمچہ جس کا نام ہے کیا ہے, وہ رچرڈ گرنیل صاحب جو ہیں, ان کے ذاتی کریکٹر کے بارے میں تو خیر بات کرنا مناسب نہیں لگتا, پتہ ہے ساری دنیا کو وہ کیا ہیں. تو ان کو جو تکلیف لاحق ہو رہی ہے اس کا مجھے ادراک ہے کہ کیوں ہے وہ تکلیف. کیوں ہے؟ ظاہر ہے ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں, اور کہیں یہ شبہ ہو سکتا ہے یا کہیں ان کے بیک ایک ہو رہی ہے کہ کہیں پاکستان تو کوآپریٹ نہیں کر رہا میزائل سسٹم میں ایران کے ساتھ. یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے, سب پتہ دنیا بھر کو. اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم بج کرنے جا رہے ہیں. فارن آفس کا جو اسٹیٹمنٹ ہم نے اب تک دیکھا ہے وہ خیر جس کو ڈپلومیٹک لینگویج میں اگر آپ کہیں تو وہ بالکل مناسب جواب ہے, لیکن میرے خیال سے اس سے بڑھ کے ہمیں کچھ کہنا چاہیے امریکہ کو کہ ہم آپ کے ساتھ لمبی دوستی, 70 سال سے ہم آپ کے اتحادی ہیں, اس میں کچھ 37 سال کے قریب ہم نے سینکشن رجیمز آپ کی برداشت کی ہیں, آپ کو ہم نے پیسے پے کیے دکاندار کے طور پہ, آپ نے ہمیں F-16 دینے سے انکار کر دیا, بہت ہی کلمزی اس کے اوپر. ہم نے کہا ہمارے پیسے واپس دے دیں, آپ نے کہا نہیں ہم پیسے تو نہیں دیں گے, اب آپ جنس میں لے لیں. لہذا وہ گندم جو امریکہ جلاتا تھا اس کی شکل میں ہمیں وہ قیمت واپس کی گئی. تو ہم نے ایک دفعہ صرف تکلیف پہنچائی تھی امریکہ کو جب افغانستان میں نیٹو کی فورسز تھی اور ہم نے سلالہ کا روٹ جو ہے وہ بند کر دیا تھا. 7 دن میں چیخیں نکل گئی تھی پوری کی پوری یورپین لیڈرشپ کی بھی اور امریکہ کی. تو میرے خیال سے ہمیں تقاضا یہ کرنا چاہیے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا دم دکھائے, تھوڑا سا بچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسا جرم ہم نے نہیں کیا جس کے نتیجے میں ہمیں سزا دی جائے. اچھا بخاری صاحب, بالکل پاکستانی حکومت کو اب دم دکھانا چاہیے کہ اپنا پرنسپل سٹانس آگے پیش کرنا چاہیے امریکہ نے تو اس سے پہلے چائنا پہ پابندیاں لگائی, چائنیز کمپنیاں تھیں ان پہ پابندیاں لگائیں, بیلاروس پہ پابندیاں لگائیں, تو اس سے پہلے وہ یہ سب کر چکے ہیں اور اب پاکستان کی باری آ گئی. دیکھیے چائنا کے اوپر پابندیاں لگانا بھی سلسلہ پاکستان ہے جی, کیونکہ اس وقت پاکستان کی یہ 4 کمپنیاں جو کر رہی ہیں جس کی وجہ سے پابندی لگی ہے, یہ انٹریکٹ اور بزنس تو کر رہی ہے چائنا کے ساتھ, امریکہ سے تھوڑی لے رہے ہیں. لیکن مجھے جو زیادہ شدید اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ خود اس کی ناک کے نیچے اس کی کمپنیاں جو ہیں وہ ہندوستان سے کس شعبے میں تعاون نہیں کر رہی. لاکہیڈ اس کی جو ہے وہ F-21 بنانے کے لیے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر میں جا رہی ہے. وہاں نیوکلیر سب مرین کے معاہدے ہو رہے ہیں, وہاں سپر ہرکلیس C-130 کے معاہدے ہو رہے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ ایک طرف یہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں ثبوت ہے, اگر میں پڑھنے بیٹھوں تو پورا 1 گھنٹہ گزر جائے گا جو آپ کی اپنی کمپنیاں آپ کی ناک کے نیچے ہندوستان کے ساتھ کر رہی ہیں. اب کہاں گیا وہ بیلنس آف پاور ان ساؤتھ ایشیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقت اور یہ جو دو عملی ہے یہ امریکہ کی ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے, ہماری لیڈرشپ کو بھی سمجھ میں آنی چاہیے. ابھی تازہ محبت جاگی ہے پی ٹی آئی اور امریکہ کے بیچ میں, آپ کے سامنے ہے. کل تک وہ ایبسولوٹلی ناٹ تھا, اب وہاں سے پیسے دے کے جو ہے وہ قراردادیں پاس کرائی جا رہی ہیں. لیکن چاہے حکومت پی ٹی آئی کی ہو, چاہے حکومت پی ایم ایل این کی ہو, چاہے پی 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 کی ہو, امریکہ سے کسی خیریت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کبھی بھی. وہ ہمیشہ ڈچ کریں گے, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو ڈچ کیا ہے. ایک لمبی تاریخ ہے جس کو میں جس وقت آپ کہیں بیان کر سکتا ہوں. اچھا بخاری صاحب, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ بیلنس آف پاور جو ہے اس کو کر رہا ہے خود سے مینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیے اس کو اپنی ناجائز اولاد جو ہے نا اسرائیل, اس کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا ہے. یہ بات پہلے بالکل کھل کے کہی گئی ہے کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام جو ہے اس سے کوئی بھی اسلامک ملک جو ہے وہ مستفید ہو سکتا ہے. یہ کھل کے ہمیں کہا گیا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ آپ یہ نیوکلیر پروگرام جو ہے آگے ایڈوانس نہ کرنے کسی اور ایران کی مثال میں نے آپ کو دے دی ہے. ڈاکٹر قدیر جو پاکستان کے ہیرو تھے, ان کو جس طریقے سے اس وقت کی حکومت اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے آنر کو برباد کیا ہے, وہ جرم بھی میرے خیال سے ناقابل معافی ہے. لیکن اس کی بحث میں جائے بغیر میں پھر پاکستان کی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس حوالے سے بج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شو دا گٹس. قومیں وہی پنپ سکتی ہیں جو گٹس شو کرتی ہیں. خیر پاکستانی گورنمنٹ کس طرح سے اب کیا کرے گی, کس طرح سے اپنے گٹس شو کرائے گی تاکہ یہ جو ابھی سینکشنز لگائی گئی ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے آل یو نیڈ از اے نیشنل اسپرٹ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ کوئی ایک پاور کر رہی ہے, نو میٹر وہ سپر پاور ہے کون ہے, جو آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے, تو آپ کھڑا ہو جانا چاہیے. پاکستان کھڑا ہو سکتا ہے امریکہ کے خلاف؟ اگر نہ کھڑا ہوا تو پھر اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی ہمیں. یہ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اینڈ دس از اباؤٹ دا ٹائم ٹو ٹیل دا امیریکنس. جس نے بھی دیکھیں جب سینکشن لگی ایران کے اوپر تو ایک پیاز کا گٹھا جو ہے نا وہ نہ جا سکتا تھا نہ وہاں سے باہر آ سکتا تھا. پھر الٹیمیٹلی ایرانین قوم نے سیکھی نا سیلف ریلائنس.
تو ہم جو یہ بیگی کے امریکہ کے پاس جاتے ہیں، اگر ہم یہ بند کر دیں تو امریکہ کی ایسی کی تیسی، امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرانے والا؟ بالکل، پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے منسلک 4 کمپنیوں پر امریکہ نے پابندی عائد کر دی ہے. اب پاکستان ایسے میں کیا سٹانس لیتا ہے یہ دیکھنا باقی ہے. پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.